نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلُوا وَاشْرَبُوا وَاصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو پر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور صدقہ کرو، لباس پہنو، اسراف نہ کرو، تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں بھی فخر نہ کرو اور اپنے لباس میں بھی فخر نہ کرو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بدولت انسان ایک دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر یا اپنے آپ سے بلند سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انسان کو یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو آج کل بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، اگر کسی نے تھوڑے نارمل کپڑے پہنے ہیں تو اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اگر کوئی نارمل کھانا کھا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیکاری ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ کھانے پینے میں سادگی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک پتلی روٹی دیکھی ہو، یعنی چپاتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اور یہ آپ نے مسلم بکری یعنی جو پوری بھنی ہوئی بکری ہوتی ہے وہ بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اسی طرح جسمانی ضرورت کاٹ کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مقدار کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یعنی اپنی جو جسمانی ہے ضروریات ہم اپنے جسم کے لحاظ سے ہمیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ٹائم میں ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیں۔ اور اسی طرح سادہ اور متوازن جو غذا ہوتی ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ کھانا بھوک لگنے پر کھانا چاہیے اور تھوڑی سی بھوک باقی رہنے پر ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کچھ غذائیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے کھجور، اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ گھروں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، گھر میں کہتے ہیں کہ ہمیں دردیں ہیں، ہمارے جسم میں بہت درد ہوتی ہے، اگر روز 2 سے 3 کھجوریں کھا لی جائیں تو یہ دردیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس کے گھر میں کھجور نہیں ہے وہ بھوکے ہیں، اے عائشہ جس کے گھر میں کھجور موجود نہیں ہے وہ بھوکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے۔ کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے ہم بدل دیں گے اور اس کی ٹھنڈک کو ہم اس کی گرمی سے اس کا علاج کریں گے، یعنی دیکھیں نا، تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے، یہ دونوں کو ملا کر ہم کھائیں گے تو کھجور کی جو گرماہٹ ہے، گرمی ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، اور تربوز کے ساتھ ہم جب کھجور کھائیں گے تو تربوز کی ٹھنڈک کا علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا علاج ہے۔ دوسری چیز انار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم انار کھاؤ تو اسے اس کے اندر والے چھلکوں کے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے معدے کے تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی انار کھانا، ہم تو اس کے اندر سے وہ دانے وغیرہ نکال کر کھا جاتے ہیں اور چھلکے پھینک دیتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر والے چھلکے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملا کر کھانا بہت اچھا ہے، ہمارے معدے کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے ختم ہو جاتی ہیں۔